اس عشرہ سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ جو اعمال، جو تسبیحات ان دنوں کے ثواب کے اندر اللہ کے ہاں مقبولیت کے اعتبار سے مقام مرتبہ رکھتے ہیں، وہ پورے سال کے کسی مہینہ کے بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا اس عشرہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تلبیہ کا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کثرت سے اس کی تسبیحات کیا ہے۔ تسبیحات، نماز، عبادات، اذکار، نماز کی پابندی ہو، اذکار کی پابندی ہو، نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا یہ عشرہ قربانی کا موسم قربانی کا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی امت ایسی گزری نہیں کہ جس کو ہم نے یہ فریضہ نہ دیا ہو۔ ہر امت یہ قربانی کا عمل کرتی آئی ہے۔ تو ایک ایسا عمل جو مسلسل چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ نے دنیا کو تخلیق کیا یہ عمل چلتا آ رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ عمل اللہ کو محبوب اتنا ہے کہ کسی امت کو اللہ نے اس قربانی کے عمل سے محروم نہیں رکھا ہے۔ رحمت دو عالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام پذیر رہے، 13 سال کی زندگی آپ یہاں رہے۔ کبھی بھی کس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یومنا احب الى اللہ من حراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان يقع بها فطیب بها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہایا جائے۔ اللہ کے ہاں اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل معروف نہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس دن کوئی آدمی کروڑ روپے خرچ کر دے، صدقہ خیرات کر دے، ارب روپے صدقہ خیرات کر دے، کوئی بھی بڑا عمل نیک کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قربانی کے عمل سے اس کو وہ عمل نہیں پڑ سکتا۔ یہی امتیاز ہے شریعت اسلام کو دوسری شریعتوں میں کہ جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایام میں خاص کیا ہے ان کا مقام اسی طرح ان ایام میں دوسرے اعمال سے بڑھا ہے۔ قربانی دوسرے دنوں کی بھی اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن جو مقام مرتبہ اس عمل کو عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن دیا گیا وہ کسی عمل کو نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا قربانی کی عظمت اہمیت اس بات سے سمجھ آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ آپ ناراضگی کا اظہار فرما رہے، غصے کا اظہار فرما رہے کہ اللہ نے جس کو ہمت توفیق دی وسعت تھی قربانی کرنے کی، وسعت ہونے کے باوجود قربانی والا عمل نہیں کیا، قربانی اللہ کے راستے میں نہیں کی،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے، نسبت تو میرے ساتھ جوڑتا ہے، امتی تو میرا کہلاتا ہے، اور سنت بھی اسی رسول کی چھوڑ کے، اور اسی دن عید پڑھنے کے لیے فرمایا ہمارے ساتھ نہ پھر آگے گئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ قربانی کا عمل اتنا محبوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چھوڑنے والے کو پسند نہیں کر رہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر بھی آئے، فرمایا کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، وسعت ہے قربانی کی، ان پر قربانی واجب ہے، وہ ہر صورت اس عمل کو کرے، اور قربانی واجب ہے اس آدمی پہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے قبضہ میں اس کے پاس ہوا، ساری چیزیں ملا کے، سونا زیورات ہو، پیسے نقدی ہو، گھر کی ضروریات سے زائد سامان جو صندوقوں میں پڑا تھا، بکسے 2-4 بستر استعمال ہوئے، بقایا بکسوں میں صندوقوں میں پڑے ہیں، ایسے برتن پڑے ہیں، اسی طرح زائد فرنیچر پڑا ہے جو استعمال میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں قربانی کے اس نصاب کے اندر شامل ہیں۔ اگر کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، اس آدمی پہ قربانی فرض واجب ہے، اس پہ قربانی ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی مسئلہ چلتا ہے کہ سارے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے ہیں، بس یہ باپ ہمارے والد صاحب نے قربانی لے لی ہے، سب کی قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں اور ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پہ علیحدہ قربانی واجب ہے، ہر آدمی صاحب نصاب ہے۔ جب اللہ نے مال و وسعت ہر ایک کو دیا ہے تو قربانی بھی ہر ایک پہ ہے، ایسا نہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی ہے یا پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ قربانی ہے، ایسا نہیں ہے، سارے صاحب نصاب ہیں، سب پہ قربانی ہے۔ اور یہ قربانی کا عمل علماء نے لکھا ہے کہ اتنا افضل عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پسندیدہ اور اتنی عظمت والا عمل ہے کہ اگر وسعت نہ بھی ہو، بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں قربان ہوں۔ کروڑ ہاں دیکھیے اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں دے رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماذل وزاہی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فما لنا یا رسول اللہ، اس میں ہمیں ملے گا کیا ہے اللہ کے نبی، یہ بھی بتلائیے۔ بکل اشارات حسن، ہر بال کے بدلے ایک دیکھیے، ہر بال کے بدلے، اور ایک 10 تک جا رہی ہے، جتنا اخلاص ہوگا اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اس میں۔ اور ایک آدمی قربانی بکرا لے رہا، دمبا لے رہا، گائے لے رہا، تو حساب لگائیے، ہاتھ رکھے نا بندہ گائے کے اوپر، یہ دمبے بکرے پہ، اس کے نیچے جتنے بال آگے انسان اس کو بھی شمار نہیں کر سکتا، جتنا مرضی وقت خرچ کر لے نہیں شمار ہو سکتا۔ تو یہ قربانی کا عمل محبوب ترین عمل ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ان دنوں میں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور سب پہ فرض واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد اونچی آواز کے ساتھ مرد جو ہے فرض نمازوں کے ساتھ بلند آواز سے تکبیر پڑھ گے۔ کون سی تکبیر پڑھے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج، ہمارے یہاں 9 ذی الحج پڑھنے کی اتوار کو، اتوار کی صبح سے لے کے پھر 13 ذی الحج کی عصر تک۔ اور یہ قربانی کے ایام جتنے ہیں، ان قربانی کے ایام میں ہی قربانی درست ہے، آگے پیچھے اور آپ جو وقت ہے اس میں قربانی جائز نہیں ہے۔ 3 دن ہے، عید والے دن کی صبح سے لے کے تیسری عید کی مغرب کی نماز سے پہلے ذبح ہو جائے، گوشت ہو جائے، مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے بھی ذبح ہو گیا، گوشت بعد میں بنتا رہے، تو یہ قربانی کا وقت ہے، اس کے بعد نہیں سے پہلے قربانی جائز نہیں۔
اللہ جل شانہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت